امام مہدی کی مودودی صاحب کا موقف ہے جی اس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں تبصرے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ مہدی کے نام سے دین میں کوئی خاص منصب قائم نہیں کیا گیا جس پر ایمان لانا ویسے ہی ضروری ہو جیسا انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. جن امور پر انسان کی نجات کا مدار ہے ان کو پوری طرح سے قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے. امام مہدی کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں کہیں نہیں ملتا. انبیاء کے زمروں میں بھی امام مہدی نہیں آتے کیونکہ انبیاء کی صفت قرآن نے ہادی بیان کی ہے. مہدی کا نام کسی نبی کو نہیں دیا. جھوٹ بولتے ہیں مودودی صاحب، بالکل. اگر یہ واقعات لکھے تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن پر افترا باندھ رہے ہیں. قرآن کریم نے کبھی بھی ان انبیاء کو ہادی بیان نہیں فرمایا بلکہ مہدی بیان فرمایا ہے. ان کا ذکر کرنے کے بعد سورہ انبیاء میں مثلا واضح طور پر انبیاء کی فہرست بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جعلنا ہوں ائمتن، ہم نے ان سب کو امام بنایا، یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت دیتے تھے. اور جو امر پا کے ہدایت دے وہ مہدی ہوتا ہے، اور جو اپنی طرف سے ہدایت دے وہ ہادی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہدون بامرنا کہہ کر ان کو مہدی قرار دیا ہے. اور اوحینا الیہم فعل الخیرات و فعل الزکات، یہ اس قسم کے الفاظ ہیں کہ ہم نے ان پر وحی کی اور فعل خیرات، اچھی باتوں کے معاملات ان کو سمجھائے اور صدقہ خیرات کے معاملات ان کو سمجھائے. تو وہ ہم سے جو باتیں سیکھتے تھے وہی آگے بیان کرتے تھے. تو ایسا شخص جو ہدایت پانے کے بعد ہدایت دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہادی کے مہدی؟ ہدایت یافتہ مہدی. یہدون بامرنا مہدی ہے، اور ائمہ کا لفظ امام بناتا ہے. تو امام مہدی کی اصطلاح قرآن کریم میں سوائے انبیاء کے کسی کے اوپر استعمال نہیں ہوئی. نکال کے دکھا دیں جہاں بھی ذکر آیا ہے. یہ اس آیت کا مضمون بیان ہوا ہے کہ ائمۃ یہدون بامرنا، ان دو شرطوں کے ساتھ نبیوں کے سوا کسی کی بات نہیں خدا تعالیٰ نے فرمائی. تو قرآن کریم پڑھتے ہی نہیں یہ لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات بنا ہی نہیں سکتے، اتنا بھی ان لوگوں کو ایمان نہیں. حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد رسول اللہ کا مقام یہ ہے کہ اپنی طرف سے ایک ادنا سی بات بھی بیان نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، صرف وہی بات کہتا ہے جو وہی ہے خدا کی جو اس پر کی جا رہی ہے، اس کے سوا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. اتنی حدیثیں بے شمار مہدی کے متعلق، اور پھر ایسی علامتیں جو بعد میں پوری ہو گئیں. ان کو مودودی دماغی جھوٹا سمجھے تو سمجھے، ورنہ کوئی شریف النفس انسان اس کو جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتا. اِنَّا لِمَہْدِيِّنَا آیَتَینِ لَمْ تَکُونَا مُنذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ حدیث ساری دیکھیں اور کس شان سے ایک ہی شخص کے حق میں پوری ہوئی ہے جو مہدی کا دعوے دار تھا اور اس کے زمانے میں واقعہ ہو گیا. سارے تاریخ اسلام میں کہیں ایک بھی ایسا مہدی کا دعوے دار نظر نہیں آتا جس کے حق میں یہ نشان ظاہر ہو یا اس کا تصور بھی گیا ہو اس طرف کہ ہو چکا ہے کہیں. اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں پوری تاریخ کی چھان بین کی بات کر رہا ہوں. تمام تاریخ کو کھنگالنے کے بعد ایک بھی ایسا مہدی ہمیں دکھائی نہیں دیا دعوے دار مہدی کی وضعیت کا جس نے آسمان سے ظاہر ہونے والے ان دو نشانوں کا اپنے حق میں ذکر بھی کیا ہو، قطع نظر اس کے کہ واقعہ ہوا تھا کہ نہیں، ذکر بھی کوئی نہیں کیا. تو یہ حدیث مودودی صاحب کیا کہتے ہیں کسی مفتری نے بنائی تھی جو 1400-1300 سال کے بعد اس شان سے پوری ہو رہی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مہدی کی تفصیل سے باتیں کرتے ہیں تو اس کو گزشتہ علماء نے مجموعی طور پر اس خیال سے رد نہیں کیا کہ یہ چونکہ قرآن میں کوئی ذکر نہیں اس لیے یہ لازماً جھوٹی ہوں گی. کسی نے اپنے پہ چسپاں کی، کسی نے دوسرے پر کی، مگر اس وجہ سے رد نہیں کی گئی یہ حدیثیں کہ یہ مجوسی خیال ہے یا دوسرے خیالات باہر سے آ گئے ہیں. اب جب مہدی ظاہر ہو گیا تب یہ لوگ بولے. اب بھاگنے کی خاطر یہ ایجادات ہیں، رستے ڈھونڈ رہے ہیں.
لیکن اللہ بھاگنے نہیں دیتا. ان کو جو آیات نظر نہیں آ رہی وہ میں نے دکھا دی ہیں. قرآن کریم میں ہدایت کا دینے والوں کا ذکر نہیں ملتا، ان کا ذکر ملتا ہے جو پہلے اللہ سے ہدایت یافتہ ہوں پھر آگے بات کریں، اور انہیں کو مہدی کہتے ہیں. اور ائمہ کا لفظ ساتھ ملا دیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایسا کوئی انسٹیٹیوشن دکھائی نہیں دیتا جس کا انکار یا اس کا اخراج ضروری ہو، تو یہ بھی جھوٹ ہے. امام مہدی کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں برف کے تودوں پر سے بھی گھٹنوں کے بل جانا پڑے تو امام مہدی جہاں ظاہر ہوتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے اس تک پہنچو، فبایعو ہو، اس کی بیعت کرو. اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ میرا سلام اس کو پہنچا دو. اب مولانا مودودی صاحب کے علم میں یہ حدیثیں نہیں ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ کہیں ذکر ہی نہیں ملتا اس انسٹیٹیوشن کے لازم ہونے کا، یہ نہ صرف یہ ذکر ملتا ہے بلکہ منطقی طور پر یہ تصور ہی ناممکن ہے کہ اللہ کسی کو امام بنائے، کیونکہ امام مہدی کے متعلق سب کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا ہی بنائے گا، اور اجازت دے کہ بے شک انکار کر دو. تو یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کو امام بنائے کہ بے شک نہ مانو. وہ تو حکومت چپڑاسی کا بھی بات بنواتی ہے اس دائرے میں. اللہ تعالیٰ کیسے امام بنا سکتا ہے جس کو مجھے چھٹی دے دے؟ یہ مودودی وغیرہ کے نفس کے بہانے ہیں، گھبرا کر وہ بھاگنا چاہتے ہیں اس مصیبت سے.